تاریخ انسانی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب جب گمراہی میں مبتلا ہوا اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ رہا، جو کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ ریزن یہ بنتی ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمیں اس طرح سے ہدایت کی ضرورت نہیں، لیکن فی زمانہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم اسی گمراہی اور ضلالت ساری جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، جو مجھے لگتا ہے اس زمانے میں اہل قریش کے اندر موجود تھی۔ شرک کی ڈفرینٹ قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کو پروف بھی کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی مختلف تفسیروں کے ذریعے کہ بھئی جیسے پیری مریدی ہے، جیسے بہت سارے پہلے بتوں کو پوجا جاتا تھا، اب انسانوں کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اسی جگہ کھڑا ہو گیا گمراہی کے جہاں پر کہ انبیاء اکرام آیا کرتے تھے اصلاح کے لیے۔ تو کیا ہم لوگ خاص لوگ ہیں کہ ہمارے لیے بعد میں یہ سلسلہ نہیں جاری رکھا گیا؟ قرآن کافی تھا تو پھر قرآن کافی کیوں نہیں رہا؟ انسان اس سے کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہ سیدھا راستہ اس سے کیوں نہیں اختیار کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال دیں، ہرگز اس لیے نہیں بھیجے۔ گمراہی سے نکلنے کا کام انسان کو خود کرنا ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے، بڑی صالح فطرت دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، حق و باطل میں امتیاز کرنے کی قوت دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ کہ مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے یا غلط کرنا ہے یہ انسان کو کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو درست کر کے بالکل ٹھیک جگہ پر لے آئیں، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب اس کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف طریقے سے ان کو بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ کی پسند یا ناپسند یا آپ کی محنت پر لوگوں کی ہدایت منحصر نہیں ہے، یہ بتا دیا صاف صاف۔ یہ معاملہ انسانوں کو خود کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کو ہدایت ملے گی۔ وہ اس کی پابندی کریں گے تو ہدایت ملے گی، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ قانون بھی بتا دیا گیا کہ ہدایت اور گمراہی کا قانون کیا ہے، کہ اگر آدمی حق کا قدر شناس ہے، جس جگہ سے اللہ نے اس کو زندگی شروع کرنے کی توفیق دی ہے، جو کچھ اس کو ملا ہے اس میں اس نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے، تو اللہ اس کے لیے حق کے راستے کھولے گا۔ اور اگر اس نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہی، غلط رویے اختیار کیے ہیں، اپنا دل سیاہ کیا ہے، تو آہستہ آہستہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی، یہ سرتسر انسان کے اپنے فیصلے پر ہے اور اللہ کی توفیق پر ہے، یہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس مقصد کے لیے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے ہرگز نہیں بھیجے گئے تھے، انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اور جب کرنے کی کوشش کی تو اس میں کوئی بہت کامیابی ان کو کبھی نہیں ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے لوگ تھے کہ جن کو وہ ہدایت دینے میں کامیاب ہوئے؟ اتنے کہ جو ایک کشتی میں سوار کر لیے جائیں، باقی ساری کی ساری قوم ڈبو دی گئی۔ اسی طریقے سے باقی پیغمبر جو رسولوں کے منصب پر فائز ہوئے، ان کے معاملے میں کیا ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تگ و دو جو آپ نے کی، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ چند 100 لوگ ہیں جو اعلیٰ ترین معیار کے اوپر تیار کر لیے گئے۔ منافق موجود ہیں، کمزور مسلمان موجود ہیں، بہانے تراشنے والے موجود ہیں، حضور پر الزامات لگانے والے موجود ہیں، گرانے آپ کے کو تہمتوں کا نشانہ بنانے والے موجود ہیں۔ یہ مکہ ہی میں نہیں، مدینہ بھی موجود ہیں، یہ پہلے دن ہی نہیں آخری دن بھی موجود رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے گمراہی اور ہدایت یہ انسان کا اپنا کام ہے، وہ اس سے حاصل کرتا ہے، اور خدا کی توفیق ہے جس سے اس کو ملتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آئے، وہ کس لیے آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ انسانوں کے سامنے حق کو واضح کر دیا جائے، یعنی اگر کوئی حق کا سچا طالب اس کو جاننا چاہے تو اس کے سامنے حق موجود ہے، اس لیے آئے۔ یہ کام انہوں نے کیا، یہ کام اس وقت بھی پوری طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن بھی موجود ہے، اور آپ آدمی اگر حق کا سچا طالب اس کو ہو کر جاننا چاہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی زحمت پیش نہیں آتی۔ اور حضور کا دیا ہوا دین بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے موجود ہے، اس میں کسی نوعیت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جب آدمی جاننا چاہے وہ اس کو جان سکتا ہے۔ تو یہ کام ہے جس کے لیے انبیاء آئے۔ ہدایت پانا، گمراہی اختیار کرنا، یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ اس کا انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ سے کوئی خاص نتیجہ کبھی نہیں نکلا۔ آپ چاہیں تو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔